کی پوری شیشی ختم کر دی تھی۔ یہ بات رستم کے گھر بھی پہنچ گئی، رستم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس بار میرے والد نے اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت رو رہا تھا۔ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا رابعہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خون چاہیے تو آپ میرا خون لے لیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا۔ میں نے کبھی کسی مرد کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ رو رہا تھا، ڈاکٹر کی منت سماجت کر رہا تھا۔ میرے ابا اور اماں بھی حیران تھے۔ بہرحال 4 گھنٹے بعد جا کے ڈاکٹر نے کہا کہ رابعہ خطرے سے باہر ہے۔ جب یہ خبر سنی تو ہم لوگوں کی جان میں جان آئی۔ کچھ ہی دیر میں رستم کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے، رابعہ کی خیریت پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ شکر ہے تمہاری بیٹی بچ گئی، ورنہ رستم تو گھر سے یہ کہہ کے نکلا تھا کہ اگر رابعہ کو کچھ ہو گیا تو یہ بھی کسی پل سے کود کے جان دے دے گا۔ شکر ہے تمہاری بیٹی بچ گئی، ورنہ ہم تو اپنا بیٹا بھی کھو بیٹھتے۔ میرے ماں باپ چپ تھے۔ رستم کے والد کہنے لگے دیکھو بیٹی تمہاری بھی اتنی ہی قصوروار ہے جتنا میرا بیٹا قصوروار ہے۔ اس بار تو وہ بچ گئی ہے، لیکن اگر تم لوگوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اگلی بار مر بھی سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنی لڑائی چھوڑ کے بچوں کی خوشی کے بارے میں سوچیں۔ میری والدہ نے کہا میں کسی قیمت پہ اپنی بچی کی شادی نہیں کروں گی، مجھے تم لوگوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہاری بیوی بہت ظالم ہے، پتہ نہیں کل کو میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یہ سن کے تسلیم کی والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگی اچھا ہوتا مری جاتی اس کی بیٹی، چلو جی خواہ مخواہ ہمدردی جتانے آ گئے ہم۔ پھر رستم سے کہنے لگی دیکھ لیا تم نے